اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. خیران، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ اسلام کے عملی پروگرام کے مجموعے کو، یعنی یہ کہ جو ایسا پریکٹیکل چیزیں ہیں ان کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ احکام کہتے ہیں. ان میں سے کچھ احکام واجب ہیں. اچھا، اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اہم ترین واجب کون سا ہے اسلام میں، تو اسلام کے اہم ترین واجبات میں سے، یعنی اہم اور بنیادی ترین رکن کیا ہے؟ نماز ہے. اب نماز کے حوالے سے جب نمازی نماز کے لیے یعنی اس عبادت کو انجام دینا چاہتا ہے تو کچھ امور کی طرف اس کو، کچھ مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے. ان میں سے ایک مسئلہ طہارت اور پاکیزگی کا مسئلہ ہے. یعنی وہاں نمازی کے لیے لازم ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے لباس کو نجاست سے پاک کرے. یعنی یہاں جب ہم مطہرات کی یا طہارت کی بات کرتے ہیں تو ان کو یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نجاست کی پہچان اور نجس چیزوں کو پاک کرنے کے طریقے کا علم ہونا ضروری ہے. یعنی یہاں جو ہے نجاسات کی شناخت کے حوالے سے اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک کلی قانون اور ایک قاعدہ جو بتایا گیا ہے. دیکھیں، لطف یہ ہے پروردگار عالم کا کہ اس دنیا میں یعنی پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں انسان کے لیے خلق کی ہیں. یعنی جیسے کہا گیا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اب اس وسیع دنیا میں پروردگار عالم نے جو خلق کیا اس میں سوائے 11 چیزوں کے اور ان چیزوں کے جو ان چیزوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں، یعنی اتصال برقرار کرتی ہیں، متصل ہو جاتی ہیں، ٹچ ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں نجس ہوتی ہیں، باقی سب کچھ پاک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نجس العین ہیں، یعنی یہ خود بھی نجس ہیں اور جو چیز ان سے ٹچ ہو جائے، جو ان کے ساتھ لگ جائے، وہ بھی نجس ہے. اب ان میں پہلی چیز جو ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، مثلا پہلی اور دوسری چیز بول و براز، یعنی پیشاب اور پاخانہ. کس کا؟ انسان اور تمام خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت حیوانوں کا. ٹھیک ہے. خون جہندہ سے مراد مثلاً یہ کہ جب ان کی گردن کاٹی جاتی ہے، شہرک کاٹی جاتی ہے تو خون جس سے اچھل کے نکلے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حرام گوشت حیوانوں کا جیسے بلی اور چوہا. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ منی، یعنی یہ انسان کی بھی اور تمام خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں کا، مثلا حتیٰ کہ جو گوسفند ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کی بھی. چوتھی چیز مردار. پانچویں چیز خون. چھٹی چیز کیا ہے؟ کتا. اب کتے کے حوالے سے بھی اس چیز کو یاد رہے کہ خشکی پر رہنے والا کتا نجس ہے، یہ نجس العین ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ دریائی کتا جو ہے یہ نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے خنزیر کا معاملہ ہے. خنزیر بھی خشکی پر رہنے والا نجس العین ہے، لیکن دریائی ہو تو یہ نجس نہیں ہے. اسی طریقے سے شراب ہے، اور شراب کے بعد شراب کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو انٹاکسیکیٹنگ ہو، یعنی جو نشہ طاری کر دینے والی ہو، وہ اسی طریقے سے نجس العین ہے. پھر فقا، یعنی جو کی شراب جو غیر طبی ہو، وہ بھی نجس ہے. 10ویں نمبر پہ کافر نجس ہے. اور 11ویں نمبر پہ نجاست خوار اونٹ کا پسینہ. اب اس حوالے سے یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے طہارت اور نظافت یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان میں فرق پایا جاتا ہے. اسی طرح سے نجاست اور کثافت، یعنی یہ کہ چیز کا گندا ہونا اور ہے اور چیز کا نجس ہونا اور ہے. ممکن ہے ایک چیز دیکھنے میں آپ کو صاف ستھری لگے، مثال کے طور پہ اگر کتے کے ساتھ کسی کا کوئی لباس جو ہے وہ ٹچ ہو گیا، مثلا جو ہے
مثلاً اگر خصوصاً ایسا جانور جو گیلا تھا اور وہ نجس جانور ہے اور اس کا لباس یعنی اس طریقے سے ٹچ ہو گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی ممکن ہے دیکھنے میں وہ چیز صاف ستھری دکھائی دے رہی ہو، لیکن یہ کہ احکام اسلامی کے عنوان سے یہ پاک نہیں ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے؟ اسلام چاہتا ہے طہارت کی رعایت بھی کریں اور نظافت کی رعایت بھی کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ چیزیں صاف ستھری نظر آتی ہوں، نہیں، صاف ستھری بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھنا چاہیے کہ طہارت کے اصول کا بھی خیال رکھا جائے۔ انسان طہارت کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انسان اور تمام خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت حیوانات، یعنی جن کے گوشت کو پروردگار عالم نے کھانا حرام قرار دیا ہے، ان کا بول و براز نجس ہے۔ اسی طریقے سے حلال گوشت حیوانات ہیں، مثلاً گائے ہے، مثلاً بکری ہے یا بھیڑ ہے، اور اسی طریقے سے وہ حیوانات کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتے، مثلاً مچھلی، ٹھیک ہے، ان کا بول و براز پاک ہے، یعنی اگر کسی چیز پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نجس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جن حیوانات کا گوشت مکروہ ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، جیسے گھوڑا ہو گیا یا گدھا ہو گیا، مگر یہ کہ حرام گوشت۔ نیچرلین چیزوں میں سے ایک چیز مردار تھی۔ مردار کے حوالے سے وہ مردہ انسان اگرچہ اس کی جان تازہ نکلی ہو اور اس کا بدن ابھی سرد نہ ہوا ہو تو سوائے بیرو اجزاء کے مثلاً ناخن یا مثلاً بال اور دانت اس کا سارا بدن نجس ہے، اور ظاہر ہے اس نجس بدن کو جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ پہ غسل مس میت واجب ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ افراد جو مارکہ جنگ میں شہید ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یا دوسری صورت میں یہ کہ ایسے افراد کو یعنی جن کو غسل دیا جا چکا ہو، تو وہ کیا ہے؟ نجس نہیں ہے۔ ساتھ یہ کہ وہ افراد جو مارکہ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کا بدن پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ افراد جو دشمن کے ہاتھوں دہشت گردی میں یا بم دھماکوں میں یا اس طریقے سے شہید ہوتے ہیں، لیکن یا یہ کہ مارکہ جنگ میں زخمی ہوتے ہیں لیکن میدان جنگ سے باہر جان دیتے ہیں، وہ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہم نے کہا کہ مردہ انسان اگر اس کی جان تازہ نکلی اور ابھی بدن پورا سرد نہیں ہوا، لیکن یہ کہ سوائے ان چیزوں کے مثلاً ناخن، بال اور دانت وغیرہ ہیں، اس کے باقی جسم کے کسی بھی حصے کو ہاتھ لگے گا تو وہ نجس ہے۔ ہاں، البتہ شہیدوں کے لیے ایکسیپشن ہے کہ وہ لوگ جو مارکہ جنگ میں شہید ہوں، ٹھیک ہے، ان کا بدن اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اور اس صورت میں آپ پہ غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ ظاہر ہے جن افراد کو غسل دے دیا گیا ہے، غسل دینے کے بعد ان کے بدن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اور ان کا بدن پاک ہے۔ لیکن یہاں شہید کے حوالے سے صرف ان شہیدوں کے حوالے سے بات ہے کہ جو مارکہ جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جو دہشت گردی میں شہید ہوئے ہیں، بم دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، یہ وہ مارکے والے شہیدوں کی مثل نہیں ہیں۔ نجاسات کے حوالے سے مردار کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کیں، اب خون کے احکام کے حوالے سے کچھ مزید باتیں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسے کہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ انسان اور ہر خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون نجس ہے، مثلاً جو ہے بھیڑ اور بکری کا خون بھی نجس ہے اور مرغ کا خون بھی نجس ہے، مگر وہ حیوان جو خون جہندہ نہیں رکھتا جیسے مچھلی یا جیسے مچھر، اس کا خون پاک ہے۔ اسی طریقے سے مرغی کے انڈے میں جو خون ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے کھانے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر خون کو انڈے کی زردی کے ساتھ اتنا مخلوط کریں کہ خون نظر نہ آئے تو پھر اس زردی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنے والا خون اگر لعاب دہن سے ملنے کی وجہ سے ختم ہو جائے اور مثلاً خون نظر نہ آئے، وہ اس طریقے سے اس میں حل ہو جائے تو پھر یہ پاک ہے، اور ایسی صورت میں اس لعاب دہن کو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اگر بہت زیادہ ہے اور وہ علیحدہ سے یعنی یہ کہ پورا خون نظر آ رہا ہے تو پھر یہ کہ اس کو نگلنا نہیں چاہیے، وہ نجس ہے۔
اسی طریقے سے ایسی سرخ رنگ کی شے کہ جس کا خون ہونا معلوم نہیں ہے، وہ طہارت کے اس میں آئے گی، یعنی یہ کہ وہ پاک ہوگی۔ یا ایسا خون جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ خون زندہ رکھنے والے جانور کا ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنے لباس پہ خون دیکھے مگر اسے یہ نہ معلوم نہ ہو کہ یہ خون اس کے اپنے بدن کا ہے یا یہ کہ مچھر کا ہے، اس صورت میں وہ اس کے لیے پاک ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ چیز جو زخم کے منہ سے باہر آئے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ پیپ ہے اور پیپ کے ساتھ زخم کا مثلاً جو ہے پانی وغیرہ، جبکہ زخم کے دھانے پہ خون وغیرہ نہ لگا ہو، تو جو پیپ یا زردی وغیرہ، یعنی اگر زخم سیپٹک ہو جاتا ہے اور اس میں سے زردی یا پیپ نکلتی ہے تو وہ جو ہے پاک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ کسی نجس جگہ پہ لگتی ہے، مثلا یہ کہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں خون بھی ہے، تو پھر وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ اب اسی طریقے سے اگر بدن پر خراش آتی ہے اور اس سے کوئی رطوبت باہر آتی ہے، لیکن یہ کہ اس سے یہ مشخص نہیں ہے کہ یہ خون ہی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی ایسا مادہ باہر نکلتا ہے جو بے رنگ ہے یا ہلکا سا پنک کلر ہے، مثلا اس کو خون نہیں عرفاً کہا جاتا، تو وہ پھر پاک ہوگی۔ اب جو ہے نجاسات کے حوالے سے مثلا ہم نے کہا تھا کہ شراب اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز نجس ہے، تو ہر وہ چیز جو مست کر دے وہ نجس ہے، اور مست کرنے والی سیال چیز یعنی لیکوڈ کی فارم میں ہو، اگر وہ جامد شکل میں آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سیال چیز جو دراصل سیال ہے، مست کرنے والی ہے، انٹاکسیکیٹنگ ہے، اگر مثلا آج کل اس کو اس طریقے سے وہ کر دیں کہ وہ جامد شکل میں آ جائے تو وہ پھر بھی نجس ہے۔ لیکن یہ کہ اگر انٹاکسیکیٹنگ کوئی بھی ایسی چیز جو خود سیال نہیں ہے، جامد ہے، مثلا بھنگ ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی چیزیں، اب چاہے اس کو باریک پیس لیں یا یہ کہ پانی میں ملا لیں، لیکوڈ بنا لیں، لیکن یہ کہ چونکہ بیسکلی یہ جامد شکل میں تھیں تو یہ نجس نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے ابلا ہوا انگور کا پانی اگر مست کرنے والا ہے تو پھر وہ نجس ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ مست کرنے والا نہیں ہے تو اس کا پینا حرام ہے، لیکن یہ کہ وہ خود نجس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کھجور اور کشمش کو اگر غذا کے ساتھ مثلا چاول وغیرہ کے ساتھ پکایا جائے تو وہ حرام نہیں ہے، چاہے وہ ابال بھی اس کے اندر آ جائے۔ اب ہم جو ہے کافر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کافر، جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ کافر نجس العین ہے۔ یعنی کافر کون ہے؟ پہلا جو ہے کافر، یعنی اس کی پہلی نشانی یہ کہ وہ خدا کا منکر ہو، یعنی یہ کہ پروردگار عالم کے وجود کا انکار کرے، اور پھر یہ کہ ساتھ ہی ساتھ ختمی مرتبت کا یعنی ختم نبوت کا انکار کرے۔ جو شخص توحید کے ساتھ، یعنی یہ کہ خدا کا تو انکار نہیں کرتا لیکن یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے، جیسے مثلاً اب وہ شخص جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، یعنی خدائے وحدہ لا شریک کے بلا شریک لا شریک ہونے کا انکار کرے، وہ بھی کافر کے حکم میں ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا منکر ہو، یعنی یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز ضروریات دین میں ہے پھر بھی اس کا انکار کرے، جیسے رسالت کا انکار، جیسے پیغمبر کی تکذیب، اس طریقے سے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جو شخص ائمہ طاہرین کو گالی دے یا ان سے دشمنی رکھے، ٹھیک ہے، چاہے چہاردہ معصومین میں سے یا 12 ائمہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی، یعنی کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، اور کسی ایک کے ساتھ گستاخی سب کے ساتھ گستاخی ہے، اور یہ عمل انجام دینے والا کفار کے زمرے میں شمار ہوگا۔ جو کافر ہے، یعنی یہ کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز، یہ کریکٹرسٹکس پائے جائیں، یہ خصوصیات پائی جائیں، اس کا تمام بدن، حتیٰ کہ اس کے بال، اس کا ناخن اور اس کے جسم سے نکلنے والی رطوبتیں، چاہے وہ رطوبت منہ سے نکلے، ناک سے نکلے یا کسی طریقے سے بھی، وہ بھی نجس ہے۔ البتہ وہ شخص کے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، لیکن یہ کہ اس پہ مسلمانوں کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ مثلا یہ کہ آپ نہیں جانتے وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس صورت میں کیا ہے، مسلمان عورت سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے۔
نجاست کے حوالے سے ایک چیز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں سب چیزیں پاک ہیں الا یہ کہ یہ چند چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں یعنی پاک چیزیں جب ان نجاسات سے لگتی ہیں تو وہ نجس ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب کیسے نجس ہوتی ہیں، اس کی چند صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر پاک چیز نجس چیز سے لگے اور ان میں سے ایک اتنی تر ہو کہ اس کی رطوبت دوسری تک پہنچ جائے، یعنی یہ کہ نجس چیز یا پاک چیز دونوں میں سے کوئی ایک تر تھا، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہے ایک کی رطوبت دوسرے تک پہنچ جائے تو کیا ہے پاک چیز نجس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ کہ مثلاً جن صورتوں میں نجس نہیں ہوگی اور پاک ہی ہوگی وہ صورت یہ ہے کہ اگر معلوم نہ ہو کہ پاک اور نجس چیزیں آپس میں ملی ہیں یا نہیں، یعنی آپ یقین کے ساتھ نہیں جانتے کہ ٹچ ہوا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں وہ پاک کنسیڈر ہوں گی۔ یا یہ کہ آپ کو یہ نہیں معلوم ہو کہ پاک اور نجس چیزیں مرطوب تھیں یعنی گیلی تھیں یا نہیں، یعنی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کتا نجس العین ہے اور اس کی ساری رطوبتیں بھی یعنی اس کا لعاب یا اس کے ناک سے نکلنے والی رطوبت بھی نجس ہے، اور جب وہ کسی چیز کو لگ جائے مثلاً کسی انسان کے لباس کو ٹچ کر جائے یا یہ کہ اس کے جسم پہ کوئی تری لگی ہو جس سے نتیجے میں مثلاً یہ کہ اگر کسی پاکیزہ چیز کو وہ تری اس کے اندر سرایت کرتی ہے تو وہ نجس ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ دونوں چیزیں مثلاً یہ کہ ان میں کوئی رطوبت تھی یا نہیں تو پھر یہ پاکی کنسیڈر ہوں گی، اور یہ معلوم نہ ہو کہ ایک کی رطوبت دوسرے میں سرایت کی ہے یا نہیں، مثلاً صرف معمولی سے شک کے احتمال پہ وہ چیز نجس کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں احکام الہی کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ